على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فاجر ہے، فاسق ہے، جو ظاہر میں اچھی باتیں کرتا ہے اور دل میں اس کے کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس کو کسی خیر کے لیے نصیحت کی جائے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، یہ غلط کام مت کرو، یہ برا عمل مت کرو، تو بجائے اس کے کہ اس خیر کی نصیحت یا تنبیہ پر توجہ کرے، بات سنے، بلکہ اور اکڑ جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے کہ تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو کہ میں ایسا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اس کے نفاق کی علامت ہے، کیونکہ اگر انسان مومن ہے، مسلمان ہے، تو پہلے تو الحمدللہ وہ اللہ کے احکام کی مخالفت نہیں کرتا، اور اگر انسان ہے کبھی اس سے گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور کسی بندے نے اس کو تنبیہ کی بھی، اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، یہ گناہ ہے، وہ کہتا ہے بھی ٹھیک ہے، واقعی میں نے غلطی کی ہے، اور اس بات کو سنتا ہے، اس بات کو قبول کرتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اس کی دل میں ایسا ڈالتے ہیں کہ وہ فوراً بدل جاتا. آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یعنی ان کی زندگیاں فسق و فجور میں گزر گئیں، لیکن جب انہوں نے ایک قرآن پاک کی آیت سنی تو بس اسی وقت ہٹ گئے، کیونکہ دل کے اندر جو تھا وہ جوہر موجود تھا. یہ کہتا ہے کہ اگر آگ موجود ہو اور راکھ کے نیچے آ جائے تو جب بھی راکھ ہٹائیں گے آپ ہوا دیں گے تو آگ بھڑک اٹھے گی. اگر اندر نور ایمان موجود ہے، اگر اندر انسان کے اصلاح کا جوہر موجود ہے، تو بعض اوقات گناہوں کی گرد اوپر پڑ جاتی ہے، لیکن جب کوئی اس کو جھٹک دیتا ہے تو صاف ہو جاتی ہے. لیکن اس کے مقابلے پہ یہ منافق اور فاجر ایسا ہے کہ اس کو اگر نصیحت کرو بجائے قبول کرنے کی اور بھڑک اٹھتا ہے کہ اچھا آپ مجھے کہتے ہیں میں گناہگار ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، میں برا کام کر رہا ہوں. یہ سب منافقوں کی علامات ہیں، اللہ معاف کرے. اسی طرح آپ دیکھیں نا، اللہ نہ کرے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو جوش غضب میں آ کر کبھی آدمی اس کو کہنا بھائی نماز پڑھو، یار تم نماز ہی پڑھو، چھوڑو جی، کوئی نماز آپ کی ہے؟ آپ کوئی نماز کے ٹھیکیدار ہیں؟ میں پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا، آپ کون ہیں مجھے کہنے والے؟ اچھا کبھی کسی سے کہو بھی اللہ کے بندے اذان ہو گئی، جماعت ہو رہی ہے، کہنا جاؤ جی جب تم جنت میں جاؤ تو مجھ کو نہ لے جانا. کوئی جنت آپ کی ہے؟ آپ کو جنت کے ٹھیکیدار ہیں؟ جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ سب نفاق کی علامت ہے، یہ مومن کا کام نہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو کہے آمنا سمعنا واطعنا،
بالکل ٹھیک ہے بھئی، آپ نے مجھے اچھی بات کہی ہے، اچھا کام کہا ہے، اچھی ہدایت کی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو یہ اور اپنے غضب میں اور اپنے گناہوں کے سبب پر غصے اور حمیت جاہلیہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے فرماتی ہیں کہ جب اس فاجر کو اس کے قول میں یا اس کے افعال جو غلط ہیں کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، ونزان قولی کا وفیل کا، اس غلط بات سے نکلو اور غلط کام کو چھوڑو، ورجا الی الحق، کے حق کی طرف لوٹاؤ، امتناع رک جاتا ہے، انکار کرتا ہے اور بھڑک اٹھتا ہے اور غضب میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سب بما اشتبہ علیہ من الآثام، کیونکہ اس کے اوپر جو گناہوں کا زنگ پڑا ہوا ہے اس سے بجائے اس کے کہ نکلے وہ اور بھڑکتا ہے. وَهَذِهِ الْآيَةُ شَبِيهَةٌ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے مطابق ایک دوسری آیت میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ النَّارُ وعد اللہ الذین کفروا وبئس المصیر. اللہ نے فرمایا کہ جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے چہروں کو آپ دیکھیں، ان کے اندر ایک بگاڑ اور ایک نفرت کا اظہار پیدا ہوتا ہے، قریب ہوتے ہیں کہ ہمارے قرآن کو پڑھنے والوں پہ یہ حملہ کر دیں. اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ کس بات سے تم بگڑ رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں اس سے اصل بات بگڑنے کی، اور بری بات تو یہ ہے کہ جہنم سے بچو، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی کی طرف تم لوٹ رہے ہو. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے بس جہنم ہی علاج ہے، کافی ہے. کیا برا بچھونا ہے، کیا برا ٹھکانہ ہے کہ جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ فرمائے. بس یہ تو تھا منافقین کا قصہ. اب اگلی آیات میں اللہ مخلصین کی بات فرماتی ہیں. وقوله تبارک و تعالی ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. لما اخبر عن المنافقین بصفاتهم الذمیمۃ ذکر صفات المؤمنین الحمیدہ. اللہ پاک نے پہلے منافقین اور ان کی بری صفتوں کا ذکر کیا، ان آیات میں مومنین اور ان کی اچھی صفتوں کا ذکر فرماتی ہیں. ویسے یہ سارے قرآن مقدس میں سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں منافقین کا ذکر کریں گے تو ساتھ مخلصین کا بھی ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جہاں کافرین اور مجرمین کا ذکر کریں گے تو ساتھ مومنین کا بھی ذکر کریں گے. اگر کسی جگہ جہنم کا ذکر آئے گا تو ساتھ جنت کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ تباین جو ہے ازداد کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں نا، ہر چیز کی اللہ نے ایک ضد بنائی ہے. ظلمت کے مقابلے پہ نور ہے، کذب کے مقابلے پہ صدق ہے، باطل کے مقابلے پہ حق ہے، شر کے مقابلے پہ خیر ہے. ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ایک تضاد اور تقابل رکھا ہے، تب ہی اس چیز کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے. اب دیکھیں نا جی، اگر خدا نہ کرے صرف رات ہی رات ہو تو پھر تو دن کی کوئی حیثیت نہیں بنتی. اچھا صرف دن ہی دن ہو، 6 مہینے کا دن ہو تو پھر رات کی کوئی، جب تقابل آئے گا کبھی رات ہے کبھی دن ہے. یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل. اسی طریقے سے اگر ساری دنیا مثلا میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور سارے مکے والے اگر کلمہ پڑھ لیتے تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ اگر سارے کے سارے پہلے دن آگے حاضر ہوتے اور کلمہ پڑھ کے غلام بن جاتے. اللہ تو قادر تھے اس بات پہ، لیکن پھر کھڑے اور کھوٹے کی تمیز جو ہے وہ کیسے ہوتی؟ اس لیے پھر خدا کی قدرت ہے کہ صدیق، عمر، عثمان، علی، بلال، صہیب، خبیب رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک طرف مخلصین کی جماعت ہے اور ادھر ابھی جہل ہے، ابھی لہب ہے، عتبہ عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ولید بن المغیرہ ہے، ادھر کفر کی طاقت ہے. اب جب ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر صدیق کا صدق نکھر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ سیدنا صدیق کے صدق کا کیا مقام. اگر مقابلے پہ کوئی ابھی جہل نہ ہو، اگر مقابلے پہ کوئی جھوٹی اور طاغوتی قوتیں نہ ہوں تو پھر حق بات تو سمجھ ہی نہیں آتی، حق بات تو کبھی نکھرتی ہی نہیں. اس لیے ہمیشہ یہ قاعدہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں،
انہوں نے لکھا ہے کہ اگر دنیا میں مثلا کوئی دینی جماعت ہے یا مثلا کوئی دین کے کام کرنے والے علماء ہیں، افراد ہیں، جماعتیں ہیں، مدارس ہیں، کوئی معاہد ہیں، اور ان کا کوئی مخالف نہ ہو تو علماء نے لکھا سمجھو کہ یہ حق والی جماعت نہیں ہے۔ اور نے کہا ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لو کہ جس آدمی کی مخالفت نہ ہو تو سمجھ لیں کہ بھئی یہ بات جو ہے حق والی نہیں نظرتی۔ کیوں؟ اگر مخالفت نہ ہو تو پھر تو حضور محمد عربی کی نہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے نبی کی مخالفت ہوئی ہے تو اس کے سنت کے طریق پر چلنے والے کی مخالفت بھی ضرور ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جس مجلس میں بھی آپ ان کو بلا لیں، مثلا توحید کا جلسہ ہے، ماشاءاللہ وہ آ کے توحید پہ ایک تقریر کر دیں گے، سیرت النبی کا جلسہ ہے، سیرت رسول پہ آ کے ایک تقریر کر دیں گے، مدح صحابہ کا جلسہ ہے، صحابہ کے عظمت پہ آ کے ایک لیکچر دے دیں گے، اہل بیت رسول کی عظمت کی بات ہے وہاں بھی آ کے ایک لیکچر دے دیں گے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھی ہر جماعت ہم سے راضی رہے، سنی بھی راضی، شیعہ بھی راضی، دیوبندی بھی راضی، بریلوی بھی راضی، تبلیغ والے بھی راضی، اہل حدیث بھی راضی۔ جہاں گیا جیسا رنگ دیکھا، جیسا رنگ چڑھا اسی ماحول میں بات کر دی، اور لوگ کہتے ہیں نہیں ماشاءاللہ بڑا مرنج انسان ہے، ماشاءاللہ بڑا جی کھلے دل کا آدمی ہے، کھلے دماغ کا آدمی ہے، اس کے دل میں جناب تعصب ہے ہی نہیں، وہ کسی کی مخالفت کرتا ہی نہیں۔ سمجھ لو یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ سب سے بڑا مکار ہے، یہ حق والا آدمی ہو نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حق بات کہے اور کوئی مخالف پیدا نہ ہو؟ تو صاف ظاہر ہے کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے؟ بس صرف اپنی عزت جھوٹی بنانا چاہتا ہے، اس کا مقصد اللہ کا دین پہنچانا نہیں ہے۔ ورنہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کو تو انگاروں پہ چلنا پڑے، کانٹوں پہ چلنا پڑے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑے، خاتم الانبیاء یعنی سرکار مدینہ جس کے جمال کے مقابلے پہ جمال نہیں، کمال کے مقابلے پہ کمال نہیں، جس کے نوال کے مقابلے پہ نوال نہیں، لوگ ان کے راستے میں تو کانٹے بچھائیں اور اس کے راستے میں ہر جماعت پھول بچھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ بھئی یہ بندہ حق کا نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے اس بات کو نوٹ کیا کریں کہ اگر کوئی جماعت ہے اور اس کی مخالفت نہیں ہو رہی تو سمجھو کہ یہ حق کا کام کر ہی نہیں رہی، اس کا کوئی ایسے مشن ہوگا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ چلو بھئی کوئی رفاہی کام کر لیے، کوئی خیراتی کام کر لیے، او جی ماشاءاللہ جی فلاں آدمی بڑا ہی خیراتی کام کر رہا ہے اور جی سب کی مدد کرتے ہیں، جی انسانیت کی خدمت ہے۔ بھئی انسانیت کی ایک خدمت تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں سردی سے اس کو بچائیں، اصل خدمت تو یہ ہے کہ آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ انسانیت کی اصل خدمت تو یہ ہے کہ آپ اس کو جہنم سے بچائیں، جہنم سے چھڑائیں۔ یہاں تو روٹی ملی تو گزر جائے گی، نہ ملی تو گزر جائے گی، پلنگ پہ سو گیا تو گزر جائے گی، مٹی پہ سو گیا تو گزر جائے گی۔ اصل مشکل تو اگلی زندگی ہے جس میں ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے کہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جہاں بھی قرآن میں واقعہ بیان کیا منافقین کا ذکر ہے، اب اللہ پاک ان آیات میں مخلص مومنوں کا ذکر فرماتی۔ وقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قال ابن عباس وانس وسعيد بن المسيب وابو عثمان النهدي واكرمه وجماعه نزلت في صهيب بن سنان الرومي وذلك انه لما اسلم بمكه واراد الهجره منع الناس ان يهاجر بماله وان احب ان يتجرد منه يهاجر فعل فتخلص منهم وآتاهم ماله فانزل الله فيه هذه الآية۔ حضرت ابن عباس، حضرت انس، سعید ابن المسیب، ابو عثمان اور بہت بڑی جماعت صحابہ تابعین کی فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے اتری ہے صہیب ابن حضرت صہیب ابن سنان رومی صحابی ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ اسلام لے آئے مکے میں اور آپ نے ارادہ کیا کہ ہجرت کروں مدینہ منورہ کی طرف، تو کفار قریش جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو ایک بات سنو،
یا تو سارا مال چھوڑ دو اور چلے جاؤ، اگر مال لے کر جانا چاہتے ہو تو پھر ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وہ چلے گئے، فانزل اللہ فی هذه الآیہ، اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة الى طرف الحرة وقالوا له ربح البيع وقال وانتم فلا اخسر الله تجارتكم وما ذاك فاخبروه ان الله انزل في هذه الآیہ۔ اب جناب جب یہ حضرت صہیب بن سنان الرومی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور ہرہ مدینہ شریف میں جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہرہ شرقیہ، ہرہ غربیہ، دو پہاڑ ہیں نا، ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب، تو ایک ہرہ شرقی کہلاتا ہے، ایک ہرہ غربی کہلاتا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابہ کی جماعت جو تھی وہ ان کو ملی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت صہیب آ گئے تو سب نے مبارک دی اور کہا ربح البیع ربح البیع، انہوں نے کہا مبارک ہو بھائی، تم تو تجارت میں نفع حاصل کر گئے، تم کامیاب ہو گئے تجارت میں۔ اس نے کہا بھی اللہ تم لوگوں کو بھی کامیاب کرے، مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے کون سی تجارت کی ہے جس میں کامیاب ہو گیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے اپنے نبی پہ قرآن بھیجا ہے تیرے واقعے کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ میرا مدنی دیکھو ان مومنوں کی مثال اس شخص کی کہ جس نے اپنا سب کچھ جو ہے لٹا کے اللہ کی رضا حاصل کر لی، سودا کر لیا۔ تو تمہاری جو بے تجارت ہوئی ہے، کامیابی ہوئی ہے، اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو خبر کی ہے، اس لیے ہم تمہیں مبارک دے رہے ہیں کہ تم ربح البیع، تمہارا بیع شراء جو ہے اس میں تم نے بڑا نفع کما لیا۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال ابن اخبروا ويروي ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ربح البيع صہیب، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا ربح البيع یا صہیب، صہیب تیرا سودا بڑا کامیاب ہو گیا۔ بھئی تیرا سودا تو بڑا کامیاب ہے، اللہ نے قرآن میں تیرے سودے کا ذکر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ قال ابن مردوی حدثنا محمد بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا جابر بن سليمان الزبي قال حدثنا ابن اسماعيل النهدي صاحب قال لما اردت الهجرة من مكة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قد انت الينا فلا مال لك وتخرج انت ومالك والله لا يكون ذلك ابدا فقلت لهم رأيت من دفعت إليكم مالي تخلون عني قالوا نعم ودفعت إليهم مالي فخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة المنورة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأصحاب ربح صہیب مرتين۔ اس روایت میں یوں ذکر آتا ہے کہ حضرت صہیب فرماتی ہیں کہ میں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جاؤں، لیکن یاد رکھو اس زمانے میں ہجرت جو ہے حضور پاک کے زمانے میں، سرکار مدینہ کے زمانے میں ہجرت فرض تھی، یعنی جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ہجرت کرنا بھی فرض تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر ہجرت کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن یاد رکھیں ایک ہجرت جو ہے وہ ساری زندگی قیامت تک باقی ہے۔ مثلا آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو کافروں کا ملک ہے، اور وہاں پر تمہیں نماز روزہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، حلال کھانے کی اجازت نہیں ہے، تم یعنی اللہ کے فرائض جو ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو اب حکم ہے کہ ایسے ملک کو چھوڑ کے ہجرت کرو، اس ملک میں نہ رہو۔ ہاں اگر ایک ملک ہے تو کافروں کا، لیکن اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کوئی تمہاری عبادت میں مخل نہیں ہوتا، تو وہاں رہنے کی اجازت ہے کہ آدمی وہاں رہ سکتا ہے۔ تو دار الکفر لیکن ہے دار الامن، کہ مسلمانوں کو جیسے آج کل یورپ کے ملکوں میں آپ جائیں دیکھیں ماشاءاللہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، اور دین کا بے انتہا جذبہ ہے۔ یعنی ہم تو ابھی سفر کر کے آئے نا ہانگ کا، تو مساجد دیکھی ماشاءاللہ تو عجیب یعنی دل خوش ہو جاتا ہے، ایسی خوبصورت مسجدیں، اور مسلمانوں میں اتنا دین کا جذبہ ہے ماشاءاللہ کہ حقیقت ہے یعنی ہمیں خود شرم آتی تھی کہ ہم مکے میں رہتے ہیں، ہمارے اندر بھی پتہ نہیں اتنا دین ہے کہ نہیں ہے۔
جتنی ان لوگوں کے اندر ہم نے دین کی طرف دیکھی ہے نا جی. اب ظہر کی نماز کے بعد اچھا، اور باہر دیکھیں کہ کرسمس ہے، یعنی میلہ لگا ہوا ہے، پورے ملک میں میلہ ہے. کرسمس ان کا ایک بہت بڑا میلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں چھٹیاں ہیں. اور مسلمان جناب ظہر کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہوا اور ختم ہوا عشاء کے بعد. اب آپ خود اندازہ کریں کہ ظہر ہوتی ہے تقریباً 1 بجے اور عشاء ہو رہی ہے تقریباً 8:30 بجے. تو 7.5 گھنٹے بغیر چائے، بغیر کھانا، بغیر روٹی، بغیر کسی چیز کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بس اذان ہو گئی، نماز پڑھ لی، وضو کر لیا، پھر جلسہ شروع ہو گیا. بیٹھے، ایک آدمی مجا لے کے ہلے یا ادھر ادھر دیکھ لے. ہم تو حیران ہو گئے ان کے جذبے کو دیکھ. اور پھر دیکھو اللہ کی شان ہے، وہ مسجد جو ہے اس مسجد کا مثلا بازار ہے، ادھر مسجد ہے ادھر بازار ہے، تو اس مسجد کے سامنے کافروں نے یہ حکم کیا ہے کہ کوئی اور عمارت نہ بناؤ تاکہ مسجد کا حسن خراب نہ ہو جائے. اندازہ کر، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے گھروں کی حفاظت کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس مسجد کا جو ایک جمال ہے، ایک حسن ہے، کیونکہ 200 سال سے تقریباً وہ مسجد بنی ہے. اب تو خیر نئی ہو گئی ماشاءاللہ، پہلے زمانے میں تو چھوٹی سی تھی، پھر بڑی بنی، پھر وہ سیدھا ہو گئی. اب تو ماشاءاللہ کئی منزلہ وہ مسجد ہے اللہ کی رحمت سے. اسی طرح چینی مسلمانوں کی مسجدیں 8 منزلہ ماشاءاللہ. منہ پر دفتر ہیں، مدرسے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں. اللہ کی شان ہے، ایک پورا دین ہے، جذبہ ہے، شوق ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے کہ لوگ باہر جا کر کفر کے دیار میں رہ کر اپنے دین پہ پکے ہیں، اور ہم مسلمان ملکوں میں رہ کر بھی دین کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ بس ہمارے حال پہ رحمت کرے اور اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت دے. تو اس وقت جو ہے تو ہجرت، اب بھی اگر کوئی ایسا ملک ہے کہ آپ فرائض ادا نہیں کر سکتے تو ہجرت کریں، اگر کر سکتے ہیں پھر کوئی ضرورت نہیں. اور ایک ہجرت ہے، ہجر مانا چھوڑنا، کہ گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طاعت کی طرف آنا. یہ بھی ہجرت ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، برائی کو چھوڑے اور اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرے. تو حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ لما اردت الہجرت، جب میں نے ہجرت کی تو اب مکے کے کافر آ گئے. انہوں نے کہا کہ صہیب دیکھو بات سنو، جب تم مکے میں آئے تھے تو تمہارے پاس کوئی دولت، کوئی پیسہ نہیں تھا، تم نے سب پیسہ جو ہے مکے میں کمایا ہے، اور اب تم جا رہے ہو، تم بھی جا رہے ہو، مال بھی لے کے جا رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا، جانا ہے تو پھر مال ہمیں دے دو اور تم چلے جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے سارا مال لے لو، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. تو اب جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا ربح البیع یا صہیب، ربح البیع یا صہیب، صہیب تیرا سودا بڑا کامیاب ہو گیا. وقال حماد بن سلمة عن زيد سيد صہیب قال اقبل صہیب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانسلم في كنانته ثم قال يا معشر قريش قد علمتم اني من ارماكم رجلا وانتم والله لا تصلون الي حتى ارمي بكل سام في كنانتي ثم اضرب بالسيف ما بقي في يدي منه شيء ثم فعلوا ما شئتم. اب اس روایت میں یہ تفسیر آئی ہے کہ سعید ابن المسیب فرماتے ہیں اقبل صہیب مہاجرن نحو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صہیب نے جب ہجرت کی حضور کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، فجاء نفر من قریش، قریش کی ایک جماعت نے آ کے دور سے آپ کو گھیرے میں ڈالا. فانسلم فی کنانتہ، پر حضرت صہیب نے اپنے تھیلی میں جتنے تیر تھے وہ سارے کے سارے نکال کے ٹھیک کر لیے، اور اس کے بعد کہا کہ یا قریش، اے قریش والو، مکے والو، ٹھہر جاؤ، اپنے اپنے مقام پہ کھڑے ہو جاؤ. اور کہا واللہ تعلمون انی لازماکم، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے تم سب جانتے ہو، مکے کے قریشی ہو، تمہیں پتا ہے کہ میں کتنا بڑا تیر انداز ہوں، میرے نشانے کو بھی تم جانتے ہو. اور یاد رکھو خدا کی قسم ہے جب تک میرے پاس ایک بھی تیر ہے میں تمہیں قریب نہیں آنے دوں گا، اور میرا کوئی تیر بھی نشانے سے خطا نہیں ہوگا. اور جب میرے تیر ختم ہو گئے ثم اضرب بسیفی، پھر میں تلوار لے کے لڑوں گا تمہارے ساتھ.
اور جب میری تلوار بھی ٹوٹ گئی اس کے بعد جو چاہو تم میرے ساتھ کر لینا، چاہے مجھے پھانسی دے دو، چاہے مجھے قتل کر لو، مجھے کوئی فکر نہیں ہوگا، لیکن اگر میرے ساتھ ایک سودا کرو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اپنا سارا مال ایک جگہ چھپایا ہوا ہے، اگر وہ تم لینا چاہو تو مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا مقابلہ کرتے ہو تو پھر یہ نہ سمجھو کہ میں اکیلا آدمی ہوں اور تم اتنی بڑی جماعت ہو۔ مومن جو ہے وہ پھر اللہ کے بھروسے پہ لڑتا ہے، مومن کبھی طاقت کے بھروسے پہ نہیں لڑتا، کبھی اسلحے کے زور پہ نہیں لڑتا، کبھی مومن جماعت اور عدد کے زور پہ نہیں لڑتا، یہ تو اسباب ہیں سارے دنیا میں، اصل مومن کا سہارا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے نا جناب، دیکھ لیں کہ جہاں جہاں بھی مسلمان اپنے ایمانی جذبے سے کفر کے مقابلے پہ آ جاتا ہے نا، پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی تو وجہ ہے نا آج پوری دنیا مسلمانوں سے ڈری ہوئی ہے، ورنہ ان کو تکلیف کیا ہے؟ سارے جو پریشان ہیں بیچارے، کبھی ہمیں بنیاد پرست کہتے ہیں، کبھی ہمیں داڑھی دیکھ کے بیچارے ڈر جاتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ ان کو تکلیف کا، ان کو پتا ہے کہ مسلمان ایک ایسا شیر ہے، یہ ابھی سرکس کا شیر بنا ہوا ہے، اس کو ہم نچا رہے ہیں، تاروں پہ چلا رہے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتا ہے، کبھی ہم ڈگڈگی بجا کے لوگوں کو تماشا دکھاتے ہیں اس کا۔ لیکن جس دن یہ جاگ گیا نا کہ میں وہ مسلمان ہوں، بس اسی دن ہی ہمیں سب کو کھا جائے۔ وہ خوف ان کو جو ہے سونے نہیں دیتا کہ خالد بن الولید 60 آدمی کے ساتھ 60,000 سے لڑ گیا۔ وہ خواب ان کو سونے نہیں دیتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے راستے میں دریاؤں اور سمندروں پہ گھوڑے ڈال دیے۔ وہ وقت ان کو بھولتا نہیں ہے، وہ ان کو یاد ہے، انہوں نے تاریخ پڑھی ہے مسلمانوں کی، اس لیے وہ سارا کفر جو ہے نا وہ لرزاں ہے۔ اس لیے تاریخ میں لکھتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ٹیپو بیچارے نے شکست جب کھائی تو شکست کھانے کے بعد فوجیں تتر بتر ہو گئیں، اکیلا ہو گیا، تو بیچارہ کپڑے شپڑے بدل کے، لباس بدل کے اپنا سفر کر رہا تھا کہ میں کہیں محفوظ مقام پہ چلے جاؤں تاکہ دشمنوں کے ہاتھ میں نہ ہوں۔ تو راستے میں اس کو ایک پرانے زمانے کا کوئی ساتھی مل گیا، اس نے پہچان لیا، اس نے کہا کہ تم تو ہمارے بادشاہ ہو۔ یہ کیا؟ انہوں نے کہا بس دنیا میں ہوتا ہے، اللہ کی شان ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی فتح کبھی شکست، یہ تو مقدر کا کھیل ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، چلے گئے۔ تو ایک جگہ آئے تو دشمن کی جو دستہ تھا فوجیوں کا ڈھونڈتا وہ بھی اسی جگہ آ گیا، انہیں کوئی جگہ نہ ملی، ایک غار تھی، اس غار میں یہ چھپ گئے۔ یہ دونوں آدمی غار میں چھپ گئے اور اچھا رات ہو چکی تھی، ان فوجیوں نے بھی اسی جگہ آگے ڈیرا ڈال دیا۔ ڈیرا جو ڈالا تو رات کو جو اندھیرے میں کوئی اٹھے پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے وہ جگہ تھی نا نیچے، وہ غار تھی، وہیں وہ بدبخت آگے بیٹھ جائیں، وہ پیشاب کریں تو سیدھا پیشاب بھی اندر نیچے آ جائے ان کے پاس۔ اسی حالت میں کھڑے کھڑے ان کی رات گزر گئی۔ تو اس ساتھی نے کہا، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، ہماری آخر ذلت کی بھی انتہا ہے کہ ساری رات ہم دشمن کے پیشاب میں کھڑے رہے، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں، زیادہ سے زیادہ گرفتار کر لیں گے اور کیا کریں گے، مار دیں گے، پھانسی دے دیں گے، گولی مار دیں گے، تلوار مار دیں گے اور کیا کر دیں گے۔ ٹیپو ہنس پڑا، اس نے کہا آپ ہنستے کیوں؟ اس نے کہا کہ دیکھو اگر میں اکیلا آدمی ان سب دشمنوں کا جو ملک فتح کر چکے ہیں، میں اب ایک نہتا آدمی ہوں، اگر ان کو مجھ سے کوئی ڈر نہیں ہے تو یہ پاگل ہو گئے ہیں، مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو آخر ان کا دماغ خراب ہو گیا، ملک فتح کر لیا، فوجیں شکست کھا گئی، میں شکست کھا گیا، مغرور ہو گیا، ایک آدمی رہ گیا، لیکن میرے دشمن کو پتا ہے کہ ایک دن میں پھر بدلہ لوں گا، اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی، ہم پھر لڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو طاقت دی، پھر اس نے حملہ کیا، پھر فتح کر گیا۔ تو مسلمان جو ہے نا اس کو اللہ نے بڑی قوت دی، اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو اگر لڑتے ہو تو آخری تلوار اور آخری تیر تک لڑوں گا، پھر تمہاری مرضی جو چاہو کر لو،
اور سودا کرتے ہو تو سودا کر لو. انہوں نے کہا کیا سودا ہے؟ کہنے لگا انشے تم دلل تو کم علامالی وعلامالی کنیتی بے مکہ تو خلے تم سبیلی. اب جو کچھ میں نے چھپایا ہوا ہے اپنا مال بھی اور اپنی چیزیں بھی مکے کے اندر میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ جا کے تم لے لو اور میرا رستہ چھوڑ دو. قالوا نعم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں سودا منظور ہے، ہمیں مال دے دو، جاؤ تم. فلما قدم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ربح البيع. اور جب یہ مدینے میں پہنچا میرے آقا کی خدمت میں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور نے فرمایا ربح البيع ربح البيع، بھائی مبارک ہو تیرا سودا تو بڑا کامیاب ہو گیا. اللہ پاک نے جبریل بھیج کے خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد یہ آیت مبارک نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وَأَمَّا الْأَكْثَرُونَ فَحَمْلُ ذَلِكَ لَا نَارَ فِي كُلِّ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. لیکن اکثر مفسرین رحمت اللہ علیہم یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے ان سب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ واقعہ کبھی کبھی خاص ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی آیت مبارکہ میں کیا چیز ہو سکتی ہے. جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں ان کے مال لے کے سودا کیا ہے کہ اپنی جان مال دے دو اور جنت مجھ سے لے لو. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہماری جان مال کس کی ہے؟ تو اللہ اپنی چیز ہم سے لے لیں تو یہ اس کی مہربانی نہیں، چیز بھی اس کی. کہتا ہے جی مجھے دیتے ہو، سودا کرتے ہو میرے ساتھ، تو یہ بھی اس کا کرم ہے. جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ماں دودھ بھی اپنے بچے کو پلاتی ہے اور اجرت بھی ملتی ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے حفاظت کی اور فرعون کے گھر میں پہنچا دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب آئیں انہوں نے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں اور ہم آپ کو یہ معاوضہ دیں گے، ہمارے گھر میں رہیں. اس نے کہا میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی، دودھ پلانا ہے تو میرے گھر میں بھیج دو. وہ راضی ہو گئے، تنخواہ مقرر ہو گئی. اللہ نے فرمایا دیکھو شان، دیکھو ہمارا وعدہ کیسے پورا ہو گیا. موسیٰ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور تنخواہ بھی لے رہی ہے، اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور تنخواہ بھی لے رہی ہے. ماشاءاللہ وہاں جناب وظیفے بھی بنے ہوئے ہیں، تنخواہ بھی بنی ہوئی ہے، اور خادم نوکر چاکر استقبال ہدایا. اب دیکھیں نا علماء پھر اسے یہ بعض حضرات ہوتے ہیں نا جی ان کو پھر سمجھ تو نہیں ہوتی، پھر ائمہ کو اللہ معاف کرے گالیاں دیتے ہیں. اب دیکھیں ائمہ نے اس مسئلے پر کتنی بڑی بحث کی. انہوں نے کہا کہ بھئی جب اپنا بچہ ہو، اپنے بیٹے کو ماں دودھ پلائے تو پیسے لینے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اب جن کو سمجھ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ اماموں نے بڑا خراب کیا. اماموں نے خراب نہیں کیا، ہمارا عقل خراب ہو گیا. انہوں نے تو اللہ کے قرآن اور حدیث کے ایک ایک مسئلے کو کھول کے رکھ دیا تھا کہ کوئی دشمن اگر اعتراض کرے. مثلا ایمان سے کہیں کہ اگر کوئی آدمی کافر کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ جناب یہ نبی کی ماں ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور ناجائز تنخواہ بھی لے رہی ہے، تو آپ کے نبی کی ماں کا یہی مرتبہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کے تنخواہ لیتی رہے؟ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک کافر بدبخت یوں کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ بھی آپ کہتے ہیں ہمارا خدا عادل ہے، منصف ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے. دیکھو جی عجیب حق ہے کہ ماں کو بچہ واپس کرا دیا اور پیسے بھی دلا رہے ہیں. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ دشمن کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے ہو نا، مسلمان کی زبان تو رک جاتی ہے بھی اللہ کے قرآن میں آمنا و صدقنا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آمنا و صدقنا، ہمارا ایمان ہے. لیکن دشمن کی زبان پہ کون تالے لگائے گا؟
یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ دشمن بدبخت کہ سیدنا ابی بکر خلیفہ بنے میرے نبی کے، سیدنا عمر خلیفہ بنے، سیدنا عثمان خلیفہ بنے، چوتھے خلیفہ بنے سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ چلو ہم تو مسلمان ہیں نا جی، ہمارا تو ایمان ہے، آمنا و صدقنا، لیکن جس کے دل میں بغض ہے اور جس کے دل میں رفض ہے اور جس کے دل میں صحابہ دشمنی ہے، وہ کہتا ہے جناب 1400 سال کے بعد آج آپ اپنی پارلیمنٹ کو روتے ہیں کہ بڑے بڑے جگیردار اور سرمایہ دار ایم این اے بنتے ہیں، یہ تو اسلام میں ہوتا آیا ہے، نبی کے بعد بھی سرمایہ دار خلیفہ بنے، جو غریب تھا علی وہ تو رہ گیا پیچھے۔ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غریب تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، تو کہ ان کے پاس تو شادی کا خرچہ بھی نہیں تھا، وہ تو 2 اونٹنیاں انہوں نے پالی تھی کہ میں لکڑیاں چن چن کے بازار میں بیچ کے پیسے اکٹھے کروں گا اور بی بی فاطمہ سے شادی پہ خرچ کروں گا، اور وہ دونوں اونٹنیاں بھی سیدنا حمزہ نے ذبح کر ڈالی، وہ اونٹنیاں بھی ختم ہو گئی۔ حضرت علی غریب تھے، انہوں نے کہا ابو بکر عثمان عمر یہ تو سرمایہ دار تھے قریش کے، اس لیے وہ قابض ہو گئے، غریب رہ گیا۔ تو اب اس کے بعد جناب پھر آپ کیا جواب دیں؟ تو اگر یہ ائمہ کرام نہ ہوتے، اگر یہ محدثین عظام نہ ہوتے، اگر یہ تابعین کرام نہ ہوتے، اگر یہ علماء حق اور اللہ کے اولیاء نہ ہوتے تو آج ہم دشمن کے سامنے زبان کھولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ صحابہ کا دور آیا، پھر تابعین کا آیا، تبع تابعین کا آیا، ائمہ فقہا کا آیا، ائمہ محدثین کا آیا، ائمہ مجتہدین کا آیا، اللہ کے اولیاء کا آیا، انہوں نے ایک ایک مسئلہ جو ہے کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو سرمایہ دار اگر یہ 3 تھے، مکے میں سرمایہ دار تھے یا مدینے میں تھے؟ بھئی اگر ابی بکر عمر عثمان کو تم سرمایہ داری کا تانا دیتے ہو تو مکے میں یا مدینے، یہ تو سارے مکے میں جائیداد والے تھے، جب ہجرت کر کے گئے یہ تو سارے کے سارے برابر ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار، حضور نے مہاجر اور انصاری کو بھائی بنایا کہ ایک انصاری ایک مہاجر، بھئی تم بھائی ہو، تاکہ اس مہاجر کو لے جاؤ، اس کے کھانے کے، روٹی کے، رہنے کے، رہائش کے تم ذمہ دار ہو۔ اس وقت تو سب برابر ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے، اللہ نے کسی کو مدینے میں بھی دولت عطا فرما دی تو یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ مکے کی سرمایہ داری تو غالب نہیں آئی۔ اور پھر ان کی دولت کو دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اتنے غمگین ہیں، اتنے محزون ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے اور جب دیکھا تو حیران ہو گئے، پوچھا کہ یا علی ما بکا، کیا ہو گیا ہے کہ تم اتنے اداس بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے، خاتم الانبیاء نے اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ دینا قبول کر لیا ہے، اللہ کا شکر ہے، میری تمنا تھی کہ مجھے حضور داماد بنا لیں، لیکن میرے گھر میں تو روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، محمد عربی کی بیٹی کو لے کے گھر میں کیا دوں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ لا تحزن یا علی، انہوں نے کہا علی تم غم نہ کرو، دولت عثمان کی ہوگی، شادی علی کی ہوگی، میری ساری دولت تجھ پہ قربان ہے، جتنی خرچ کرتے ہو کرو۔ تو جس کی دولت حضرت علی کے کام آتی رہی، جس کی دولت اسلام کے کام آتی رہی، جس کی دولت غزوہ تبوک میں کام آتی رہی، ان کو تم ان سرمایہ داروں اور جاگیرداروں سے مثال دیتے ہو جو ڈاکو ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں علماء نے مسئلہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ یہ سارا قدرت کا فیصلہ تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس کیا اور فرعون کے گھر میں حفاظت کر کے اپنی قدرت کا نظارہ دکھلایا کہ فرعون تم خدائی کے دعوے کرتے ہو اور تیرا قاتل تیرے گھر میں پل رہا ہے، تم خود دودھ پلوا رہے ہو۔
اور جاہل تمہیں تو اپنے دشمن کا بھی پتہ نہیں ہے اور دعوے کرتے ہو خدا بننے کے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 6 لاکھ آدمی کو فرعون نے ظلم و جبر کی چکی میں لگا کے اپنا نوکر بنایا ہوا تھا۔ اگر اس کی قوم کا 6 لاکھ کی مزدوری کھا جائے اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے دودھ کے پیسے مل جائیں تو کون سے حرام ہو جائیں گے؟ اس لیے علماء نے پیسے کی، ان ائمہ نے اللہ کے دین کو سمجھایا اور قرآن کو سمجھایا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہم دشمن کے سامنے کبھی کھڑے ہو کے جواب بھی نہ دے سکتے۔ اس لیے اب دیکھیں نا جی، اب جیسے کہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ جی ہاتھ قرآن کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹا جائے، کہاں سے کاٹا جائے؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ایدی ید کی جمع ہے، ید کا اطلاق یہاں بھی ہوتا ہے، ید کا اطلاق یہاں بھی ہوتا ہے، ید کا اطلاق یہاں بھی ہوتا ہے، ید کا معنی طاقت بھی ہوتا ہے، ید کا معنی احسان بھی ہوتا ہے، ید کا معنی کسی کام کو اپنے کنٹرول میں لینا بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کاٹا جائے؟ اگر علماء نہ ہوتے، یہ ائمہ کرام نہ ہوتے، خدا جانتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے دشمن کے سامنے ایک آیت بھی پیش کرنے کے قابل نہیں تھے۔ انہوں نے ہمیں کھول کے سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا بھی اللہ کے بندے قرآن کس پہ اترا؟ انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ پہ اترا۔ انہوں نے کہا میرے مدنی نے اپنے زمانے میں جب چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو کہاں سے کاٹا گیا؟ انہوں نے کہا یہاں سے کاٹا گیا۔ انہوں نے کہا پھر قرآن کے سمجھنے والا محمد مصطفیٰ سے زیادہ کوئی نہیں، پھر ہم لغت کی بیسوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ید سمجھ آ گیا کہ یہاں ہے۔ اب جناب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ چلو جی ہاتھ کٹ گیا ہے تو مسلمان کا ہاتھ، جنازہ پڑھیں اس پہ کہ نہ پڑھیں؟ اب علماء نے بحث کی کہ بھی ایک جز کو کل نہیں کہا جاتا۔ مثلا ایک بازو کاٹ دو تو یہ کہیں گے کہ بازو پڑا ہے، یہ کہیں گے ٹانگ پڑی ہے، یہ نہیں کہیں گے انسان پڑا ہے۔ جب اس پر اطلاق انسان کا ہوتا نہیں تو اس کے جنازے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر بحث پیدا ہوئی کہ یہ ہاتھ کس کو دیں؟ چور کو واپس کر دیں کہ ہاتھ کاٹ تو دیا ہم نے، سزا تو پوری ہو گئی کہ ابھی ہاتھ لے جاؤ۔ اگر اس کو دے دیں تو آج کل تو پلاسٹک سرجری کا زمانہ ہے، 1 منٹ میں ڈاکٹر جوڑ دیں گے، داغ بھی نہیں رہے گا۔ آج کل تو ایسی سرجری ہوتی ہے نا جی، اب تو اتنا سرجری یعنی اپنے عروج پہ چلی گئی ہے کہ جب وہ سلائی کرتے ہیں تو اس ایسے مادے سے انسان کی جلد کے مادے کا وہ دھاگا بنتا ہے کہ سلائی کے بعد وہ خدا کی قدرت ہے وہ جلد میں مکس ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ نے آپریشن کیا تھا۔ تو اس پر بھی علماء نے ائمہ نے ہمیں سمجھایا کہ حضور نے فرمایا ہاتھ کاٹنے کے بعد آگ پہ تیل گرم کر لیتے تھے اور ہاتھ اس میں ڈال دیتے تھے۔ اس کے 2 فائدے ہو گئے، ایک تو یہ ہو گیا کہ اس زمانے میں خون بند کرنے کے کوئی انجیکشن نہیں تھے، خون بند کرنے کے لیے کوئی سٹیچنگ کا انتظام نہیں تھا کہ ہم رگوں کو ٹانکے لگا دیں، اس زمانے میں یہ تو بات تھی نہیں۔ تو خون کیسے بند؟ جل گیا، خون بند ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جلنے کے بعد پلاسٹک سرجری نہیں ہو سکتی، تو کٹنے کے بعد تو ہو سکتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا لٹکا دو تاکہ عبرت بنے۔ تو سمجھ آ گیا کہ یہ چور کا ملک نہیں، چور کا ملک ہوتا تو اسی وقت اس کو دے دیتے، یہ تو لٹکتا رہے گا کافی دن تاکہ عبرت بنے لوگوں کے لیے۔ اب ایک ایک مسئلے کو کنہوں نے سمجھایا؟ ان ائمہ کرام نے سمجھایا۔ دعا کریں اللہ ہمیں ائمہ کی، علماء کی، اولیاء کی، سب کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کے شان میں کوتاہی کرنے سے محفوظ رکھے۔ اس لیے فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے ہم سودا کرتے ہیں جان مال دیں اور جنت لیں۔ یقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا سچا وعدہ ہے ان کے ساتھ، اور جنہوں نے یہ عہد پورا کر لیا وہ ان کو خوشخبری دے دو کہ تم اپنے سودے میں کامیاب ہو گئے ہو، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ ولما حمل هشام بن عامر بن سفیان قال عباد الناس ورد عليهم الخطاب ابو هريره وغيره ما وتلو هذه الايه ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ هشام بن عامر بین الصفین جب اس کو اٹھایا گیا تو بعض لوگوں نے انکار کیا، آپ نے فرمایا نہ
بھی جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جان دے دی ہے ان کا سودا جو ہے وہ بڑا کامیاب ہے. دعا کرو اللہ پاک ہمیں بھی دین و دنیا میں کامیاب فرمائیں اور اللہ پاک ہمیں ادب دیں. اچھا جی، صبح کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد، ہاں جی، اگر صبح کی نماز کے بعد طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی 2 رکعتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. عصر کے بعد طواف کریں تو مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک حد حرم میں، مکہ میں، مسجد میں ہر وقت جائز ہے. عمرہ کرتے ہوئے کندھا نکالنا صرف طواف میں ہے، اس کے بعد کندھے کے اوپر کپڑا ڈال لیا جائے، آگے پیچھے کندھے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی نے احرام نیت کر کے باندھ لیا، بعد میں احرام تبدیل کر سکتا ہے. تبدیل مانا یعنی احرام اگر پلید ہو گیا، احرام خراب ہو گیا، بدل لے، کوئی بات نہیں، دھو ڈالے، چادر اور پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مغرب کی اذان کے بعد کچھ لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، جب سورج ڈوب گیا تو اب نماز جائز ہے. ہمارے ملک میں چونکہ مغرب کے درمیان وقفہ ہی نہیں ہوتا، اذان ختم ہوئی اور ابل ٹائم فوراً نماز مغرب پڑھے کھڑی ہو جاتی ہے. یہاں چونکہ ٹائم ہوتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان میں 2 رکعتیں جو ہیں وہ بہت بڑا ثواب ہے. اس سنت پہ بعض لوگ عمل فرماتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ پڑھتے تھے لیکن مغرب کے وقت نہیں پڑھتے تھے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غروب کے بعد فوراً اذان، اذان کے بعد فوراً نماز کھڑی کریں، چونکہ ایک تو یہ ملائکہ کے جانے کا وقت ہے، اس لیے جلدی آخری ہماری جو گواہی ہو وہ اللہ کی عبادت میں مشغولیت کے لیے ہو، اور باقی ائمہ کے نزدیک چونکہ یہاں وقت بھی ہے اس لیے گنجائش ہے. کہتے ہیں جی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل میں برے برے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے. اگر تمہارے دل میں ایمان نہ ہو تو چور کو اندر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان اندر گھستا ہی تب ہے جب اس کو پتا ہے کہ اندر کوئی مال پڑا ہے. اگر اندر ایمان نہ بجا لے، کافر کو کبھی وسوسہ ہے، یہودی کو کبھی وسوسہ ہے، ان کا دل اندر خالی ہے تو شیطان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ وسوسہ آنا تمہارے ایمان کی نشانی ہے، یہ بری بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، اس کا کوئی فکر نہ کیا کرو. ویسے اس کا علاج ہے، علماء نے بتلایا ہے. علاج یہ ہے کہ مثلا میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، تو اب سلام پھیر کے 2 اور پڑھ لو، پھر وسوسے ڈالے پھر اور 2 پڑھ لو، پھر قریب نہیں آئے گا دوسرے دن. وہ کہے گا یہ تو اور بڑھتا جا رہا ہے، چھوڑو اسی کو 2 ہی پڑھنے دو، ورنہ یہ تو 6 پڑھ ڈالے گا. شیطان کو بھگانے کا علاج اللہ کا ذکر ہے نا. وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک اللہ کے ولی کی تہجد رہ گئی، تو صبح کو سارا دن وہ روتے رہے، نفلیں پڑھتے رہے. دوسری رات جو سوئے تو تہجد کے وقت سے بھی پہلے شیطان انسان کی شکل میں آگے جگانے لگا کہ اٹھو جی اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا. وہ جب اٹھے انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابلیس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہوں. تو ابلیس نے کہا کیوں اٹھا رہے؟ نے کہا سارا دن جو نفلیں پڑھ پڑھ کے مجھے ستیہ ناش کر دیا تو نے، اس لیے میں نے کہا یہی بہتر ہے، یہ 4 رکعتیں پڑھ لے. آج کل کشمیر اور بوسنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہے، بالکل جہاد ہے، اس میں بھی آپ کو بھی شبہ ہے. اللہ کے بندے، کافروں سے جب مسلمان لڑ رہے ہوں تو جہاد ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اب جو افغانستان میں آپس میں لڑائی ہے یہ جہاد نہیں، پہلے جو روس کے ساتھ تھا وہ جہاد ہے. اب آپس کا فساد ہے. دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ اصلاح کرے. کہتے ہیں جی جہاد میں اگر عورتیں مال غنیمت میں حاصل ہوتی ہیں تو ان کے لیے نکاح کی ضرورت ہے؟ کوئی نہیں، بغیر نکاح کے بھی وہ حلال تھی. لیکن جب نکاح کر لو گے تو اور زیادہ ثواب ہے کہ وہ آزاد بھی ہو جائے گی اور تیری بیوی بھی بن جائے گی اور حرہ بھی کہلائے گی. لیکن جہاد کرو گے تو ملیں گی نا. کہتے ہیں جی طواف میں اکثر مرد عورتیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں، بدن لگتا ہے. تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اپنی نیت ٹھیک رکھو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا تیل استعمال کرتے تھے جو اس زمانے میں ملتا تھا؟ اس زمانے میں عام طور پہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے وہ زیتون کا ذکر آتا ہے. آپ نے فرمایا کلو ودہروا فانھا من شجرۃ مبارکہ. آپ نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا بھی کرو، لگایا بھی کرو، یہ بڑے مبارک درخت کا تیل ہے. بہرحال یہ سرسوں ورسوں نہیں تھا جو ہمارے ملک میں ہے نا، یہ اس وقت نہیں تھا. ایسے تیل کوئی بھی ہو، کوئی منع نہیں. بوسنیا، کشمیر،
قربانی پر، عید الاضحیٰ کے قربانی پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کشمیر کو دے دیں، نہیں، وہ قربانی ہوگی. یاد رکھو، دو انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک بدن ہے، ایک روح ہے. ایک کیا ہے؟ بدن ہے، ایک روح ہے. تو ہم بدن کا خرچہ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن روح کا بھی تو کوئی صدقہ ہو. روح کا صدقہ روح ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے قربانی رکھی کہ ہم روح والے جانور کو ذبح کریں تاکہ ہمارے روح کا صدقہ بن سکے. اس لیے اس کا بدل پیسے نہیں بن سکتے. ایک آدمی نے کراچی سے احرام حرام میں داخل ہوا، عمرہ نہیں کیا، مدینے چلا گیا، ماشاءاللہ. کراچی سے احرام باندھا، حرم میں آ گیا، عمرہ نہیں کیا، تو کرنے کیا آیا تھا؟ کیا کرے اب اس آدمی؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. اچھا، پھر اس نے مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے عمرے کی دم بھی دے اور قضا بھی کرے. کہتے ہیں جی وضو ہر اعضاء 3 دفعہ دھوئیں. بالکل 3 دفعہ حدیث میں ہے، 3 دفعہ سونا چاہیے. یہ ہے اگر پانی نہیں تو 1 دفعہ بھی کافی ہے، 2 دفعہ بھی کافی ہے، لیکن 3 دفعہ جو ہے وہ افضل ہے. ایک آدمی حج کے مہینے میں عمرہ کرے، مکے میں رہتا ہے، اگر اس نے میقات سے عمرہ کیا ہے تو حج تمتع ہوگا. حاملہ عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کو خطرہ ہے بچے کو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے. خطرہ نہیں ہے تو روزہ رکھے. ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا، رات کو ناپاک ہو گیا، صبح وہی احرام پاک کر کے باندھ لیا، غسل کیا، کمرے میں گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں. ہاں، حج کی 8ویں 9ویں 10ویں تک کندھا ننگا رکھیں، بالکل نہیں، صرف طواف میں. 2 سگی بہنیں ہیں، 2 سگے بھائیوں کے گھر میں ہیں، کیا وہ ایک دوسرے کی بیوی کو محرم بن کے لا سکتا ہے؟ کیوں لا سکتا ہے؟ وہ بہنیں ہیں آپس میں، یہ ان تو بھائی کے ساتھ، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے، محرم تو نہیں ہے. اللہ کے بندے، وہ تو بلکہ دیور ہے، اور دیور تو موت ہوتا ہے. سالی کو تو ویسے بھی آپ آدھی گھر والی سمجھتے ہیں، اسی کو حج میں لائیں گے آپ، پھر حج اس کا بھی ہو گیا، تمہارا بھی ہو گیا انشاءاللہ. دونوں کا حج برباد. ایک عورت ناپاکی کی حالت میں میقات سے احرام باندھ کے آتی ہے، پاک نہیں ہوتی، احرام والے کپڑوں میں رہتی ہے، پاک ہونے کے بعد غسل کر کے دوسرے کپڑے بدل لیتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل کوئی منع نہیں، کپڑے بدلے گی، کیوں نہیں بدلے گی وہ کپڑے؟ کہتے ہیں جی اسلامی نقطۂ نظر سے ایک بچے کی پیدائش سے دوسرے بچے کے لیے 2 سال کا وقفہ. یہ پتہ نہیں تم نے اسلامی نقطۂ نظر کہاں سے پڑھا ہے کہ 2 سال کا وقفہ ضروری ہے. یہ تمہارا کوئی اپنا اسلام ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ 2 سال سے پہلے دوسرا بچہ پیدا نہ ہو. میرا ایک عزیز الخبر سے عمرہ کرنے آ رہا ہے، احرام وہیں سے باندھ لے، یا طائف آئے بئی روڈ تو طائف سے باندھ لے. مرغی کا انڈا حلال ہے یا حرام ہے؟ آج تک آپ کیا سمجھتے رہے؟ انسان کا انڈا حلال ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ اگر انسان کا انڈا حلال ہے تو مرغی کا بھی حلال ہے. اچھا جی، میرا پتہ نہیں کہنی، جب میں وضو کرتا ہوں اس کے بعد بھی کپڑا چھوٹا پیشاب نکلتا ہے، اگر پیشاب نہیں رکتا، قطرے گرتے رہتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، ایک انڈر ویئر رکھ لو، پھر نماز پڑھتے رہو، چاہے قطرہ گرتا رہے. تمہارے بس میں نہیں ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ میں نے ایک آدمی سے پیسے لیے تھے، لیکن وہ آدمی فوت ہو گیا. مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے خاندان والے کہاں رہتے ہیں، آپ خیرات کر دیں. دیہات کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں غسل خانہ نہیں ہے، اور بیوی نے مثلا غسل کرنا ہے تو کیا خامد کپڑا لے کے کھڑا ہو جائے، پردہ بنا لے اور بیوی نہا لے؟ بالکل کوئی منع نہیں، کچھ نہیں. اور ویسے اگر تم پردہ لے کے کھڑے ہو جاؤ تو کپڑا ویسے باندھ دو، ضروری کھڑا ہونا ہے تم نے، ویسے منع کوئی نہیں، بیوی ہے تمہاری. نماز کے دوران ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے معاف کیے. طواف اور صفا کے دوران باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، دنیا کی نہ کریں. ایک آدمی نے کراچی سے احرام کی حالت میں جرابیں پہن لی، جدے تک پہنے رکھی، اگر 2-4 گھنٹے پہنی تو صدقہ خیرات کر دے.
امت محمدیہ میں سے پتہ نہیں 70,000 جنت میں داخل ہوں گے، انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، کاہن نجومی پہ اعتقاد نہیں کرتے، اور یہ کوے کہانیوں پر بلی کتے کے راستے کاٹنے پر شک نہیں کرتے، وہ لوگ ہیں۔ یہاں بھی ملتانی مٹی خرید و فروخت ہوتی ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیوں نہیں؟ زمین خریدنی جائز ہے، مٹی پہ خریدنی جائز نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، جب زمین بیچنی لینی جائز ہے تو مٹی بیچنی لینی جائز کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے 1999 آدمی کو دوزخ میں بھیجے گا، وہ جنوں میں ہوں گے انشاءاللہ، ہم سب جنت میں جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اچھا جی، فرض نماز کی جماعت خامد اور بیوی دونوں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن امام بیوی نہ بنے، امام تم بننا۔ ایسا نہ ہونا بیوی کو آگے کھڑا کر دو، تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کیا پتا جی، لیڈیز از فرسٹ کا دور ہے نا۔ تو بہرحال جماعت ہو سکتی ہے، عورت ہے، بالکل اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کیا کریں۔ اگر جگہ کی تنگی ہو اور بازو کو لگ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، تمہاری بیوی ہے، خدا کے بندے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور بی بی عائشہ فرماتی ہے، میں آگے سو رہی ہوتی، حضور تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، جب سجدے میں آتے تو حضور مجھے ہاتھ لگاتے، میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی، حضور سجدہ کر لیتے، جب حضور کھڑے ہوتے تو میں پاؤں سیدھے کر لیتی۔ تو تمہاری بیوی ہے، اس کو ہاتھ لگے، یا دوسری کی بیوی کو ہاتھ نہ لگے۔ اگر اپنے والدین کا عمرہ کریں، اپنی بیوی کا بھی کریں، بیوی کا تو خیر تم ضرور کرو گے، والدین کا شک ہے مجھے، بہرحال اللہ توفیق دے۔ بیوی کا تو ہر کوئی ڈرتا ہے نا جی، والدین تو بوڑھے ہو گئے بس۔ وہ امامہ باندھنا حضور کی سنت ہے۔ اچھا جی، حضور پاک کا امامہ مبارک اکثر سفید تھا، فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے سیاہ رنگ کا بھی باندھا ہے۔ حضور پاک جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا جنازہ ہوا تھا، حضور کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت تھی؟ ہاں جی، نہ ان کو بخشش کے لیے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے؟ تو پھر جنازے کے مسئلے کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیعہ نے بنا رکھا ہے نا، اور جی جنازہ نہیں پڑا، حضور کا جنازہ 3 دن رکھا رہا، صحابہ اپنے جناب ووٹ لینے میں مشغول رہے، سب جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی کو جنازے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضور کے بی بی عائشہ کے حجرے میں 10 صحابہ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، درود پڑھتے اور باہر آ جاتے، باقی دعائیں جنازہ کی نہ ضرورت تھی نہ پڑھی گئی۔ جرانہ اور تنیم سے عمرہ کرنا جائز ہے، لیکن مکے میں رہ کے طواف زیادہ کرو، طواف افضل ہے۔ اپنے بچوں کی عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے 29 کو حاضر ہوا، تمہیں ادا کیا، طواف توفیق کرتا رہا، عمرے بھی مدینہ شریف چلا گیا، ذوالحلیفہ سے میں احرام باندھا، مکہ شریف پہنچ کر عمرہ کیا۔ آپ مدینہ جب گئے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گیا، عمرہ قضا کریں اور دم بھی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ۔ ایک مولوی صاحب عمرے کی نیت کے بغیر ویزا لے کے سیدھا مکے میں آ گیا، عمرہ وغیرہ نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ امام صاحب کی ہر بات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو امام کی بات تو نہیں ہے میرے بھائی، مولوی صاحب سے کہو اللہ ہدایت دے۔ میقات امام نے نہیں بنائے، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، یہ میقات جو مقرر کیے ہیں جہاں سے عمرے کا احرام باندھنے کا حکم ہے، یہ رسول پاک نے بنائے، کسی امام نے نہیں بنائے۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ اچھا، حضور پاک جب آئے ہیں مدینہ منورہ سے احرام باندھا کہ نہیں باندھا؟ حضور جرانہ میں آئے تو عمرہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ایک دفعہ جب احرام باندھ کے واپس جانا پڑا تو عمرۃ القضاء پہ حضور آئے کہ نہیں آئے؟ صرف فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے، اور وہ بھی جنگ کی ضرورت تھی۔ بات کو سمجھیں، اس لیے کسی امام پہ غصہ نہ کرو میرے بھائی، امام تو غلام ہے محمد مصطفیٰ کے۔ کہتے ہیں جی کہ ہماری عورتیں جو ہیں بچوں کو جب وہ دودھ کی ہوتی ہے نا بوتل، اس میں جب دودھ پلاتی ہیں تو اس کے اوپر اس کو کوئی کاغذ یا کپڑا لپیٹ دیتی ہیں۔ شریعت میں کیا ہے؟ کوئی شریعت میں کیا ہے؟ احتیاط ہے، احتیاط ہے کہ بھی کوئی چیز گندی بوتل کو نہ لگے، احتیاط ہے کہ سفید چیز ہے کسی کی نظر بد نہ لگے۔ کوئی بات نہیں، کرنا چاہیے، کوئی منع نہیں۔ ایک جماعت جا رہی ہے انڈونیشیا دین کے لیے، ان کے سلام، اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے، مدد فرمائے، اللہ ہر دین کی جماعت کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے۔ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں بھائی، اور تو کسی کام کے ہے نہیں۔ دنیا کی محبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین کی طرف رغبت رکھو۔
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت رکھو. جب دین سے زیادہ محبت کرو گے تو دنیا سے خود بخود چھٹکارا ملتا جائے گا. دیکھو نا، آپ اپنے آپ کو جدھر مصروف کرو گے ادھر ہی آپ جائیں گے. اپنے بھائی کی لڑکی کو شادی کرنا جو ہے، بھائی کا لڑکی کو پتہ نہیں کس کا شادی کرنا، خود کرنا چاہتے ہو بھتیجی سے، وہ تو جائز نہیں ہے. اپنے بیٹے کی کر سکتے ہو. قرآن پڑھ کے بھول جانا بہت بڑا گناہ ہے. توبہ کرو اور دوبارہ یاد کرنا شروع کر دو. یاد ہو نہ ہو تم لگے رہو. کہتے جی کہ ہم نے جمعہ کی نماز حج کے دوران میں اپنے خیمے میں ادا کی، کیونکہ ہم وہاں تک نہیں جا سکتے تھے. اگر آپ کو صفیں نظر آ رہی تھی تو ٹھیک ہے، اگر نظر نہیں آ رہی تھی صرف ریڈیو پہ پڑھتے رہے تو پھر تو ریڈیو شریف امام ہو گیا. ریڈیو تو تم اپنے ملک میں بھی رکھ لو تو آواز آ جائے گی، پھر وہاں بھی تم انہی کے پیچھے پھر شروع کر دو نماز. صفیں نظر آنا، صفوں کا ملنا بھی ضروری ہے. ایک دوست نے کہا کہ جبل رحمت پہ چڑھنا ضروری ہے، خالص بدعت ہے، بالکل شریعت کے خلاف ہے. میرے ایک بھائی کی عمر 50 سال ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھو، وہ کہتے ہیں یار ابھی دیر ہے، ابھی داڑھی رکھنے کی عمر نہیں آئی. بس دعا کرو اللہ ہدایت. ویسے یاد رکھو 40 سال کی عمر جب ہو جائے جاءکم النذیر تو سمجھو کہ ڈرانے والا آ گیا. اگر آدمی پھر بھی نہ ڈرے تو اللہ معاف کرے، پھر عاقبت کا خطرہ ہوتا ہے. دعا کرو اللہ پاک اس کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے. ویزا مجھے مل گیا ہے، پاکستان جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت اور پریشانی ہے. اللہ بالکل اللہ سے دعا مانگو. مکے میں بیٹھ کر بھی تم پریشان ہو تو پھر کیا علاج ہو سکتا ہے؟ بھئی تم خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، جا کے بس طواف کرو اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دو. اللہ کے آگے کوئی مسئلہ ہی نہیں. بات تو یقین کی ہے، لیکن اگر تم نے بندوں سے مانگا بندے نہیں دیتے، فکر نہ کرو. اللہ